اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخین لا يبرمه إلحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق لأن ہوا معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا صلوات قرآن مجید کا 18واں سورہ سورہ مبارک ہے کہف 50ویں آیت وافی ہدایہ آیت کا آغاز ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آیت کے ابتدا میں اور آیت کے آغاز میں اللہ نے لفظ رکھا از عربی قاعدے کے اعتبار سے کلمہ تذکر ہے اور اگر یہ از کلمہ تذکر کسی عربی جملے کے آغاز میں آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ از کے بعد جملے میں جو بات کی جا رہی ہے اس لفظ از کے ذریعے
اس جملے کی بات کو کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی واقعہ یاد دلا رہا ہے. اللہ نے اذ کہہ کر بتایا کہ مخاطب میں اللہ ہوں. اللہ الہ نہیں، اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ الہ کسی لغت میں اٹھا کر دیکھ لیں، الہ کے معنی معبود. اللہ کے معنی معبود. الہ معنی بھی معبود، اللہ معنی بھی معبود. عربی قاعدے میں الہ اور اللہ میں صرف فرق یہ ہے کہ الہ نکرہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے. یعنی اگر لفظ الہ سے پہلے جو نکرہ ہے الف لام معرفی کا لگا دیا جائے تو یہی لفظ الہ لفظ اللہ بن جاتا ہے. لیکن لغت میں آپ کو معنی ایک ملیں گے. الہ معنی معبود، اللہ معنی معبود. اگرچہ الہ معنی معبود، اللہ معنی معبود، لیکن جب اللہ نے رسول کے وسیلے سے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھوایا تو الہ کی نفی کروائی، اللہ کا اقرار کروایا. حالانکہ الہ مانے بھی معبود، اللہ مانے بھی معبود. اب جو سورج کو پوجتے ہیں ان کے لیے سورج الہ، جو ستاروں کو پوجتے ہیں ستارے ان کے لیے الہ، ان کے معبود. جو بتوں کو پوجتے ہیں بت ان کے لیے الہ، ان کے معبود. آخر فرق کیا ہے الہ اور اللہ میں؟ بس ایک جملے میں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. الہ اور اللہ میں فرق بڑا لطیف ہے، نکرہ اور معرفہ کا. اور نکرہ اور معرفے کا فرق یہ ہے کہ الہ کے معنی وہ بت پرست بتوں کو پوجتے تھے ان کے وہ الہ. الہ معنی وہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ معنی وہ جو عبادت کے لائق ہو. اسی لیے مولا کائنات نے اپنے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ علی تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ علی کو جہنم کا کوئی خوف ہے، علی تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ علی کو جنت کا کوئی لالچ ہے، یا اللہ علی تیری اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے. الہ کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ نے جب رسول کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سورہ توحید بھیجا، عرب کے لوگ آئے تھے نا رسول کے پاس، اور آ کر عرب کے لوگ رسول سے کہنے لگے آپ جس اللہ کو منوانا چاہتے ہیں ذرا یہ بتائیں اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قوم اور قبیلہ کیا ہے. رسول نے توقف فرمایا. جبریل سورہ توحید لے کر نازل ہوئے. قل اے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک نہیں ہے اکیلا ہے. توحید کی تعلیم دی، سورہ توحید ہے.
تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو اللہ احد ہے۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تو توحید کی تعلیم دے رہا ہے تو یہ فرماتا ہے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد ہے۔ یا اللہ جب تو کلمہ پڑھوائے مسلمانوں سے تو بھی ان سے کہہ دے کہ یہ کلمہ پڑھیں اللہ احد۔ سورہ توحید میں اللہ احد ہے، کلمے میں اللہ احد نہیں۔ اے رسول کلمہ پڑھوا لا الہ الا اللہ، الہ کی نفی کرو، اللہ کا اقرار کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ پر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لایا جائے تو پہلے اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ تو ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لایا جائے تو اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، رسول پر ایمان لایا جائے تو رسول کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، اور اگر کوئی کہ علی ولی اللہ اور علی پر ایمان لائے تو علی کے دشمنوں پر تبرہ کیا جائے۔ تو لفظ عز کہہ کر مخاطب اللہ ہے، مخاطب رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا اے رسول ان سے کہہ دو اللہ احد ہے۔ دیکھیے اکیلا ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے دو بن سکے، نصف ہو سکے، چوتھائی حصہ ہو سکے۔ اللہ نے واحد نہیں کہا، احد کہہ کر بتایا۔ نہ میں قابل تقسیم ہوں نہ میں قابل تجزیہ ہوں۔ اور پھر بتایا، بات آ گئی ہے تو جملہ عرض کر دوں۔ دیکھو اللہ الصمد، بڑا عجیب جز ہے یہ سورہ توحید کا، اور ایک غلط فہمی یہاں پر دور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا؟ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو سب کہتے ہیں نا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دو جملوں میں بس بات سمجھا دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ بچے اور جوان میری اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر رسول اور آل رسول نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا۔ یہ تو طے ہے نا۔ لیکن عجیب مرحلہ فکری ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے۔ محتاج ہو جائے تو اللہ ہی نہیں ہے۔ جملہ اب تک مجمل ہے۔ اللہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اللہ اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ اپنی پہچان اور معرفت کے لیے نہ رسول کا محتاج نہ آل رسول کا محتاج۔ ہاں
اللہ کی پہچان اور معرفت کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں. اسے کوئی احتیاج نہیں ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس اللہ نے لفظ از کہہ کر بتایا کہ مخاطب میں ہوں. مخاطب جس سے خطاب ہے وہ خاتم النبیین کی ذات گرامی مرتبت ہے, اور خطاب کرتے ہوئے از کہہ کر یاد دلایا. از قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اے میرے رسول, اے خاتم النبیین, ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ فرما رہا ہے رسول تم سجدہ آدم کے اس واقعے کو ذرا یاد تو کرو. اگر رسول خاتم النبیین سجدہ آدم کے موقع پر موجود نہ ہوتے تو اللہ یاد کیوں دلاتا؟ اللہ کا یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ آدم کے موقع پر خاتم النبیین موجود تھے. اور جب خاتم النبیین سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آدم علیہ السلام سے قبل موجود تھے تو رسول نے فرمایا ہاں, صرف موجود نہیں تھا, کنت نبیًا, آدم سے قبل میں نبی تھا. آدم سے قبل میں نبی تھا, کنت نبیًا, میں نبی تھا. اچھا جب ہم نے پوچھا آپ کیا تھے تو فرمایا کنت واحد. کنت کانا سے کنت واحد, میں نبی تھا. میں واحد متکلم کہا, میں نبی تھا. پھر پلٹ کر سوال کرنے والے نے سوال کیا اچھا آدم علیہ السلام سے قبل آپ نبی تھے تو ذرا یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے قبل آپ کیا عمل کرتے تھے, آپ کا کیا عمل تھا؟ جب پوچھا کہ آپ کیا تھے تو واحد متکلم رسول نے فرمایا میں نبی تھا. جب پوچھا گیا آدم علیہ السلام سے قبل آپ کیا کرتے تھے, آپ کا عمل کیا تھا, تو اب میں نہیں کہا, اب واحد متکلم نہیں کہا, اب جمع متکلم کہا, اب سجد تو نہیں کہا. اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو میں آدم سے قبل کیا عمل کرتا تھا؟ سنو, میں نہیں, واحد متکلم نہیں, جمع متکلم. سنو, سجدنا فسجدت الملائکہ. سنو, میں نہیں, آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے. یہ تو رسول کا فرمان ہے نا. اچھا کوئی کہے گا رسول کا فرمان ضعیف ہے, سند ٹھیک نہیں ہے, رجال ٹھیک نہیں ہے. آئیے میں قرآن کی 2 آیتیں پیش کر دوں اور نہ آیتوں کی تشریح کرنا چاہوں گا نہ تفسیر, صرف آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل تنہا رسول نہیں تھے, یہ 14 موجود تھے. صرف 2 آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں, لیکن آیتوں کے ایک ایک لفظ پر توجہ, اس کے ترجمے پر توجہ, تب بات واضح ہو سکے گی. سورہ بقرہ معروف سورہ ہے اور اس کی بڑی معروف آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, یہی حضرت آدم علیہ السلام کو اور ملائکہ کا ذکر کرتا, سکھائے آدم علیہ السلام کو. اب آیت کا اگلا لفظ آپ پڑھ لیجئے. قرآن مجید تو ایک محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اللہ نے قیامت تک قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ضمانت لی ہے. اب لفظ پڑھ لیجئے, قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا علمہ
وَعَلَّمَ آدَمَ، اللہ نے سکھائے آدم کو. اس کے بعد اسما نہیں ہے، بلکہ اسما سے پہلے ہے الف لام معرفے کا. علم آدم الاسماء، علم آدم الاسماء. اگر صرف اسما ہوتا تو معنی ہوتے عام، لیکن اسما سے پہلے الف لام آیا جس نے اسما کو عام سے خاص کر دیا. اب یہی غلط فہمی ہوئی لوگوں کو، اور لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم دی، یعنی زمین آسمان ان کی تمام چیزوں کے نام بتائے. وہ سمجھے اسما عام چیزوں کے نام بتائے. اگر اسما ہوتا تو اس سے مراد یہ ہوتا کہ عام چیزوں کے نام بتائے، لیکن اسما نہیں ہے، الاسما، عام چیزیں نہیں جن کے نام بتائے، الاسما. اب ترجمہ اس کا یہ ہوا علم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو کچھ خاص نام بتائے. الاسماء جمع، اسم کی جمع اسما، کچھ خاص نام بتائے. کتنے خاص نام بتائے؟ اب اگلا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. کل، جتنے خاص نام تھے، کل، کل کے کل بتا دیے. اب کلّا کے بعد کیا ہے؟ ہا، کلّا ہا. ہا کا اشارہ ہے اسما کی طرف. اللہ نے آدم علیہ السلام کو خاص نام بتائے، اور کوئی نام مستثنا نہیں رکھا، کل کے کل خاص نام بتائے. ہا، ہا مانے یہ اسما، ہا کا اشارہ اسما کی طرف. عربی قاعدے میں اگر کوئی غیر ذوی العقول ہو، جامد ہو، اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہا آتا ہے. یہ جو اسما ہے نا، اسم کی جمع، نام، اسم، نام، اسما بہت سارے نام. یہ نام جاندار نہیں ہے. اگر جاندار کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہا نہیں آتا. ہم سب کا ایک ایک نام ہے. یہ جو ہمارا نام ہے نا، یہ جاندار نہیں ہے. جس کا نام ہے وہ جاندار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ہا کہہ کر اسما کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ میں نام بتا رہا ہوں جو جاندار نہیں ہے. اور جو جاندار نہ ہو اس کے لیے ضمیر آتی ہے ہا. اگر کوئی جاندار ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، مختصر سی آیت پڑھ کر ترجمہ کرنے کے لیے یہ ساری تفصیل عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی جاندار ہو اور وہ ایک ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو جاندار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہا نہیں آئے گا. ایک ہو، جاندار ہو تو اشارہ کرنے کے لیے آئے گا ہوا، وہ ایک جاندار. اگر دو جاندار ہو اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہا نہیں آئے گا، ہما، دو جاندار. اور اگر جمع ہستیاں تین یا تین سے زیادہ جاندار ہوں اور ان جانداروں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آئے گا ہم.
اب آیت پڑھ لیجئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی. اسماء میں جان نہیں ہوتی. یہ اسماء جن کی تعلیم اللہ نے آدم کو دی، ان اسماء کے بارے میں ملائکہ کو بھی پتا تھا. ملائکہ بھی ان اسماء کو جانتے تھے. آدم بھی ان اسماء کو اللہ نے تعلیم دی. آدم نے بھی ان اسماء کو سمجھ لیا. اب آدم بھی اسماء جانتے ہیں، ملائکہ بھی اسماء جانتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب کو ترجمہ آتا ہے. اللہ نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جاعل کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ زمین پر خلیفہ بنانے والا میں ہوں. جاعل، دیکھیں جاعل میں اتنا اقتدار اور اتنا اختیار ہے کہ ہمارے مسلک تشیع میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے. لیکن افضل ترین ذات خاتم النبیین کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ خود اپنا جانشین جاعل کہہ کر بنا سکیں. جاعل کہنے کا اختیار اللہ کو ہے. اور رسول نے دنیا سے جاتے وقت جاعل نہیں کہا، تارکن کہا. اور تارکن کہہ کر بتایا جاعل وہ ہے، تارکن میں ہوں. اب جب اللہ نے فرمایا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. میں واقعہ نہیں پیش کر رہا، آیت قرآن کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مطلب کیا تھا فرشتوں کا، ملائکہ کا؟ یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو نے خلیفہ بنا دیا آدم کو. اللہ نے کہا آؤ امتحان دے دو. اسماء تمہیں بھی پتہ ہیں، اسماء آدم کو بھی میں نے سکھا دیے ہیں. آؤ امتحان دے دو. سکھائے تھے اسماء حضرت آدم کو. ملائکہ کو بھی علم تھا اسماء کا. اللہ نے امتحان اسماء کا نہیں لیا. اگر اللہ امتحان اسماء کا لیتا تو آیت یہ نہ ہوتی، بلکہ آیت یہ ہوتی. آیت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہاں تک میں نے آیت پڑھی نا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ایک جاندار کی طرف اشارہ ہوا، دو جاندار کی طرف اشارہ ہوا ہما، تین یا تین سے زیادہ جماعتیوں کی طرف اشارہ ہوا جاندار کی طرف ہم. اب اللہ نے فرمایا میں نے بے جان اسماء کی تعلیم آدم کو بھی دے دی. اور یہ بے جان اسماء اے ملائکہ تم بھی جانتے ہو. لیکن میں اللہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے تمہارا امتحان اے آدم اور اے ملائکہ ان بے جان اسماء سے نہیں لوں گا. ثم آیت آگے بڑھی، ثم عرضہم، ہم ہوا ہما ہم. پہلے بات کی اسماء کی جو بے جان ہے. اب اللہ نے جب امتحان آدم علیہ السلام کا اور ملائکہ کا لیا تو اسماء سے نہیں لیا. کیسے لیا؟ ثم عرضہم، اللہ نے عرضہ آدم اور ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا. ہم کچھ جمع جاندار ہستیوں کو، اور آدم اور ملائکہ سے مخاطب ہو کر کا بتاؤ
میں نے یہ جو جاندار جمع ہستیاں تمہارے سامنے پیش کی ہیں، اسما تمہیں پتہ ہیں، بتاؤ ان میں سے کس کا کیا نام ہے؟ اب تم بتاؤ، امتحان تمہارا یہ ہے، ان میں سے کس کا کیا نام ہے؟ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں تو بس اتنا علم ہے جتنا تو نے بتایا۔ اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ۔ آدم نے ایک نظر ڈالی، نور کو بہت زیادہ روشن دیکھا، یا رب ھذا محمد، نور کو روشن دیکھا، یا رب ھذا علی، نور کو پردے میں دیکھا، یا رب ھذا فاطمہ، تو نور کو پھر روشن دیکھا، یا رب ھذا حسن، نور کو پھر روشن دیکھا، یا رب ھذا حسین۔ اللہ نے کہا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں غیب السماوات والارض کو جانتا ہوں؟ دیکھو آدم نے نام بتا دیے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں امتحان اس لیے لے رہا ہوں کہ جو اے آدم اور ملائکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ اب یا اللہ حضرت آدم ملائکہ کے مقابلے میں امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب تو حضرت آدم کو اس امتحان کی کامیابی کے بعد اعلان کر دے کہ آدم تم جاؤ اب زمین پر، میں تمہیں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے آدم کو فوراً زمین پر خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ امتحان میں کامیابی کے بعد حضرت آدم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا رغدا حیث شئتما، اے آدم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کلا اے آدم جاؤ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں چلے جاؤ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ امتحان لیا تھا زمین کی خلافت کے لیے، بھیج رہا ہے جنت میں، امتحان لیا تھا زمین کی خلافت کے لیے، بھیج رہا ہے جنت میں، تو اللہ فرمائے گا تم نے دیکھا نہیں امتحان دیتے وقت آدم کی زبان پر پنجتن کے نام آئے، جنت واجب ہو گئی۔ یعنی یہ جمع ہستیاں موجود تھیں، تنہا رسول نہیں تھے جن سے اللہ اذ کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے، یہ جمع ہستیاں تھیں۔ ایک آیت اور میں پیش کر دوں، سورہ سواد، قرآن مجید کا 38واں سورہ، اور وہ بھی ابلیس اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، آیت موجود ہے سورہ سواد کی 72، 73، 74، یہ آیات پڑھ لیجئے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ ایک تو جملہ ہی عجیب ہے جو اللہ سورہ سواد میں فرماتا ہے، جو ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا، جملہ کیا ہے، آیت کیا ہے؟ آیت ہے اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی وضاحت نہیں کروں گا، ارباب علم تشریف فرمائیں۔ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا سورہ سواد میں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے نا تو ابلیس کا فرض ہے جواب دے۔ ابلیس نے جواب دیا، سورہ سواد میں موجود ہے۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس کا جواب سنیں، اور جواب ابلیس کا یہ جواب جو ہے نا عبرت ہے انسان کے لیے۔ ابلیس کا جواب کیا ہے؟ سورہ سواد میں ابلیس جواب دیتا ہے انا خیر منہ،
یا اللہ میں اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں. میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابلیس نے خود کو آدم سے بہتر اور افضل کہا تو اللہ نے فرمایا اس نے تکبر کیا. اور اللہ فرماتا ہے التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، میں اپنی چادر تکبر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. عزیزو دو ہی تو چادریں ہیں، ایک چادر تکبر ہے، ایک چادر کسا ہے، جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے تکبر کہا، المتکبر کہا شیطان کو، المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ نے بار بار کہلوایا کہ صرف المتکبر مجھے کہو. اذان دو اللہ اکبر سے شروع کرو، اقامت کہو میرے المتکبر ہونے کا اعلان کرو، اللہ اکبر سے شروع کرو. نماز شروع کرو میرے المتکبر ہونے کا اعلان کرو، اللہ اکبر کہہ کر. نماز ختم کرو میرے المتکبر ہونے کا اعلان کرو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر. تکبر کیا ہے؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تکبر یہ ہوا عاجزی. ہماری یہ مجلسیں درس ہیں، سبق ہیں. عاجزی اور انکساری اس کا نام نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، وہاں تو سجدہ کرنا پڑے گا. عاجزی اور انکساری یہ نہیں کہ 14 کو مولا اور معصوم مان لیں. عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے کمتر سمجھا جائے، دوسرے کو خود سے بہتر سمجھا جائے. اور اگر دوسرے کو خود سے کمتر سمجھا جائے، اسی کا نام تکبر ہے. وہ چھوٹی سی بات ہے نا، وہ عرض کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، بات کر رہے تھے اللہ سے، جلدی جلدی بیان کر دوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ کل جب تم آنا نا تو اسے ساتھ لے کر آنا جسے تم خود سے کمتر سمجھتے ہو. حضرت موسیٰ ساری رات سوچتے رہے اور سوچ کر فیصلہ کیا کوئی مجھ سے کمتر نہیں ہے. جب جانے لگے دوسرے روز طور پر تو راستے میں ایک کتا دیکھا جو بیمار تھا، خارج زدہ تھا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کو لے جاؤں، شاید یہ مجھ سے کمتر ہو. پھر سوچا نہیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اسے اللہ نے قلب بنایا ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. ہو سکتا ہے کسی معاملے میں یہ مجھ سے زیادہ اللہ کو منظور نظر ہو. اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو لے کر نہیں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پہنچ گئے. جب پہنچے تو اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کہا تھا کہ جسے تم اپنے سے کمتر سمجھتے اسے لے کر آنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں اپنے سے کمتر کسی کو نہیں سمجھتا. جو منصب رسالت پر فائز ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، جو صاحب شریعت ہیں، جو اولی العزم رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے سے کمتر کسی کو نہیں سمجھتا. تو اللہ کا جواب آیا اے موسیٰ اگر تم اس کتے کو بھی ساتھ لے آتے میں تم سے رسالت کا منصب چھین لیتا. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ صرف رسول موجود نہیں تھے، اس گفتگو اسی موضوع پر ہے. اور اللہ نے فرمایا آرازہم، ہم کے معنی یہ جمع ہستیاں موجود تھیں. اچھا اب گفتگو اس منزل پر آ پہنچی کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں.
اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا، یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہا. اب اللہ فرماتا ہے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک جملہ کہہ دو. کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں. اب بہتر ہونے کی، افضل اپنے ہونے کی ابلیس دلیل دے رہا ہے اللہ کو. اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ خلقتنی من نارین، ہے نا سب کو پتا. میں یہاں بس ایک جملہ کہوں گا، آپ سب کو پتا ہے. دلیل کیا دے رہا ہے؟ خلقتنی من نارین و خلقتہ من طین. میں آدم سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے. آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے، یعنی تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. استکبرتا. اب سنیں، اب اللہ فرما رہا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ استکبرتا. ابلیس تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا ہے. اب سنیں آیت کا اگلا جز، تشریح و تفسیر نہیں. استکبرتا، تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا. ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے. میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، علامہ علی نقی صاحب نے اس عالین کا ترجمہ یہ کیا کہ عالین علی کی جمع ہے. یعنی اللہ ابلیس سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے ابلیس، کیا تو علی کی جمع عالین، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے جو تو سجدہ نہیں کرتا؟ کہ ان عالین پر آدم کا سجدہ واجب نہیں ہے. عالین علی کی جمع، یعنی اللہ نے فرمایا اے ابلیس، کیا تو اپنے آپ کو ان 14 علیوں میں سے ایک علی سمجھتا ہے؟ کیا تو ان 14 علیوں میں سے خود کو ایک علی سمجھتا ہے؟ علامہ نقل صاحب نے ترجمہ کیا علی کی جمع عالین. یعنی معلوم ہوا کہ وہاں عالم نور میں یہ 14 کے 14 علی ہیں. اور جب یہاں عالم فانی میں آئے تو رسول نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم 14 کے 14 محمد ہیں. میں رسول کی خدمت میں عرض کروں یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو فرمایا کہ اول محمد، ہم 14 محمد. یہ بھی فرما سکتے تھے ہمارا اول علی، ہمارا آخر علی، ہمارا اوسط علی. تو 7ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ رسول نے اول علی، آخر علی، کل علی کیوں نہیں کہا، تو 7ویں امام نے ارشاد فرمایا لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا. بس اب گفتگو کو اس منزل سے گریز کی منزل کی جانب لے جا رہا ہوں، اور یہ لائق توجہ منزل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا قرآن مجید میں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. پھر اللہ نے کیوں فرمایا آدم کو سجدہ کرو؟ سجدہ تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے، تو یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ عزیزان محترم، بات یہ ہے، ایک ہی جملے میں بات واضح ہو جائے گی اور یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سجدہ کرنے کا حکم ہے آدم کو، حکم دینے والا ہے اللہ. حکم سجدے کا چونکہ اللہ دے رہا ہے اس لیے سجدہ اللہ کو ہے، رخ آدم کی طرف ہے.
اور جب سجدہ حقیقی اللہ کی طرف ہو اور رخ حضرت آدم کی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں تعظیمی سجدہ. حقیقی سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، صرف اللہ کو. لیکن اللہ نے تعظیمی سجدہ کرایا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. اب لائق توجہ بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا رخ کر کے سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو. عالین موجود تھے، عالمین کی میں نے کہا افضل ترین ذات اللہ کے بعد خاتم النبیین کی ہے. اللہ نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا، قرآن میں کہیں آپ کو آیت نہیں ملے گی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خاتم النبیین کی طرف اے فرشتوں رخ کر کے سجدہ کرو. ان 14 ہستیوں میں سے بڑی لائق توجہ بات ہے، ان 14 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کی طرف بھی رخ کروا کے اللہ نے سجدہ نہیں کروایا. حضرت آدم کی طرف رخ کر کے تعظیمی سجدہ کروایا. جبکہ حضرت آدم کون ہیں؟ خاتم النبیین میں. اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا نسبت ہے؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کرام میں اور خاتم النبیین میں نسبت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے بتایا. سورہ آل عمران دیکھیں، ان میں نسبت کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے، تیسرا سورہ، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ. بس یہاں تک آیت پڑھوں گا. اللہ نے فرمایا اے آدم تک عیسیٰ تمام انبیاء اور اے تمام رسولوں، میں تمہیں کتاب، حکمت، نبوت اور رسالت اس وقت دوں گا جب تم رسول خاتم پر ایمان لاؤ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سابقین ہمارے رسول پر ایمان رکھنے والے، ہمارے رسول کے مومن. بات طے ہوئی، ہمارے رسول نبی، ان کے نبی. یہ 1,23,999 ہمارے رسول کے مومن، ہمارے رسول ان کے نبی، یہ مومن. اب آئیے پھر قرآن سے پوچھیں نبی اور مومن میں کیا تعلق ہے؟ ہمارے رسول نبی، یہ ہیں انبیاء مومن. ہم نے قرآن سے پوچھا یا اللہ قرآن میں بتا نبی اور مومن میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے؟ سورہ احزاب اللہ نے نسبت اور تعلق بتایا نبی اور مومن کا. اللہ نے فرمایا سنو، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے. نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے. یہ 1,23,999 انبیاء کرام ہیں ہمارے رسول کے مومن، ہمارے رسول ہیں ان کے نبی. اچھا اب چلیں ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ کوئی بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے. اس میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کرام تشریف فرما ہیں. رسول ممبر پر جاتے ہیں اور ممبر پر جا کر ان 1,23,999 انبیاء کرام سے پوچھتے ہیں ہمارے رسول کون ہے؟ نبی. یہ سارے کون ہیں؟ ان کے مومن. ہمارے رسول ان سارے انبیاء سے، مرسلین سے، رسولوں سے پوچھتے ہیں اے نبیوں، اے رسول، یہ بتاؤ تم میں مجھ میں تعلق کیا ہے، تمہاری مجھ میں نسبت کیا ہے؟
مجھ سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ جب ہمارے رسول 1,23,999 انبیاء کرام سے پوچھیں گے کہ کیا رشتہ ہے، میرا تمہارا کیا تعلق ہے، تو سب کیا کہیں گے؟ آدم کہیں گے آپ میرے مولا، شیس کہیں گے میرے مولا، انوش کہیں گے میرے مولا، قینان کہیں گے میرے مولا، مینائل کہیں گے میرے مولا، یرد کہیں گے میرے مولا، اخلوق کہیں گے میرے مولا، متشلق کہیں گے میرے مولا، لم کہیں گے میرے مولا، نو کہیں گے میرے مولا، سام کہیں گے میرے مولا، ارفخشد کہیں گے میرے مولا، شالے کہیں گے میرے مولا، ابو کہیں گے میرے مولا، سامو کہیں گے میرے مولا، فارس کہیں گے میرے مولا، زار تمر کہیں گے میرے مولا، حسرون کہیں گے میرے مولا، ناسون کہیں گے میرے مولا، سلمون کہیں گے میرے مولا، عزیہ کہیں گے میرے مولا، حسقیہ کہیں گے میرے مولا، یکونیہ کہیں گے میرے مولا، یوسیہ کہیں گے میرے مولا، تعرق کہیں گے میرے مولا، قیدان کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، اسماعیل کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، نابوت کہیں گے میرے مولا، یشب کہیں گے میرے مولا، یاروب کہیں گے میرے مولا، حمیسہ کہیں گے میرے مولا، عدد کہیں گے میرے مولا، اد کہیں گے میرے مولا، عدنان کہیں گے میرے مولا، زکریہ کہیں گے میرے مولا، یحییٰ کہیں گے میرے مولا، عیسیٰ کہیں گے میرے مولا، موسیٰ کہیں گے میرے مولا، یعقوب کہیں گے میرے مولا، یوسف کہیں گے میرے مولا، سب نبی کہیں گے آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ اب آپ تصور کریں جب سب نبی کہہ دیں آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، اب اگر علی ان کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہ نبیوں جس کا میں مولا، انبیاء جس کا میں مولا اس کا من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ دو جملے کہہ دوں عزیزو، پورے قرآن مجید میں جو کلمے پر اعتراض کرتے ہیں، مجھے پورے قرآن مجید میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی مسلک پڑھتا ہے، پورے قرآن مجید میں ایک جگہ دکھا دیں۔ قرآن مجید کا ایک جز مکے میں نازل ہوا، دوسرا جز مدینے میں نازل ہوا۔ جب مکے میں پہلا جز کلمے کا نازل ہوا، سورہ طٰہٰ، قرآن مجید کا 20واں سورہ، لا الہ الا اللہ جب مکے میں نازل ہوا، اب رسول کا فرض تھا جو نازل ہو اس کا حکم دیں، تو رسول مکے میں، تاریخ گواہ ہے، رسول کی پوری سوانح حیات گواہ ہے کہ رسول نے مکے میں جب اسلام کی طرف بلاتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، تو رسول فرماتے تھے میں رسول ضمانت دیتا ہوں، قولو لا الہ الا اللہ، بس صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت میں ضمانت دلواؤں گا، ضمانت کی نجات میں دیتا ہوں، بس اس لیے کہ کلمے کا پہلا جز نازل ہوا۔ اب کلمے کا دوسرا جز نازل ہوا کہاں؟ سورہ الفتح، مدنی سورہ ہے، سورہ طٰہٰ مکی سورہ تھا، مدنی سورہ مدینے میں، الفتح 48واں سورہ، کلمے کا دوسرا جز آیا، محمد الرسول اللہ، اے رسول ان سے کہو اب لا الہ الا اللہ میں نجات نہیں ملے گی، ہجرت مدینہ کے بعد کلمے کا دوسرا جز آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہو گے تو نجات ملے گی۔ اب دیکھیں کلمے کا جز آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے، پہلا جز مکے میں نازل ہوا لا الہ الا اللہ، دوسرا جز مدینہ میں نازل ہوا محمد رسول اللہ۔ کلمہ نہ مکے میں مکمل ہوا نہ مدینے میں مکمل ہوا،
ابھی کلمے کا تیسرا جز باقی ہے. جب کلمے کا تیسرا جز غدیر میں نازل ہوا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی علی ولی اللہ، تو کلمہ مکمل ہو گیا. کیوں مکے میں مدینے میں کیوں مکمل نہیں ہوا؟ جب کلمے کا تیسرا جز آیا، من کنت مولا یعنی علی ولی اللہ کہو تو نجات ملے گی. جز کلمے کا تیسرا جب آیا علی ولی اللہ تو کلمہ مکمل ہوا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ جیسے ہی تیسرا جز آیا جبریل آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے رسول دین بھی مکمل ہو گیا، کلمہ بھی مکمل ہو گیا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ رسول نے فرمایا مکے میں، بڑی عجیب بات ہے، لا الہ الا اللہ کو. اب اگر ہجرت مدینہ سے پہلے کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کر مر جاتا، وہ جنت میں جاتا نا؟ اس لیے کہ اس وقت تک محمد رسول اللہ نازل نہیں ہوا تھا. ہجرت سے پہلے اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا اور مر جاتا جنت میں جاتا. محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہجرت کے بعد اگر وہ زندہ رہا تو اسے محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. بچے اور نوجوان، اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. اب ہجرت مدینہ کے بعد جز کلمے کا دوسرا نازل ہوا محمد رسول اللہ. اب محمد رسول اللہ کہو گے لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو آخرت میں نجات ملے گی. اچھا اب کوئی محمد رسول اللہ کہہ کر مدینے میں مر گیا غدیر آنے سے پہلے، وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ ابھی کلمے کا تیسرا جز نازل نہیں ہوا. اب جملہ کہہ دوں، لا الہ الا اللہ ہجرت سے قبل کہو اور مر جاؤ تو جنت میں جاؤ گے. غدیر سے پہلے محمد رسول اللہ کہہ دو جنت میں جاؤ گے. غدیر سے پہلے مر جاؤ محمد رسول اللہ کہہ کر جنت میں جاؤ گے. تو جملہ کہہ دوں، اگر علی کی مولائیت سے اتنا ہی بغض تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتے. اچھا میں بات کیا کر رہا تھا؟ سلسلہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تو سجدہ تعظیمی کرایا. آدم علیہ السلام کے آقا ہے رسول جو مولا ہیں، اور علی بھی مولا ہیں. یہ دو صرف مولا نہیں، یہ 14 کے 14 مولا ہیں. خاتم النبیین کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرایا. ملائکہ سے نکاح کے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ملائکہ کو، خاتم النبیین کے سامنے حکم نہیں دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو. خاتم النبیین کی ذات گرامی اس سجدہ تعظیمی سے بہت بلند ہے. کیوں؟ حضرت علی کی طرف نہیں کہا ملائکہ سے کہ علی کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. خاتم النبیین کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا فرشتوں کو. علی کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ بہت بلند ہیں. علی کی طرف رخ کر کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ تم علی کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. نہیں، علی کی طرف نہیں، جو علی کا مولد و زچا خانہ ہے اس کی طرف رخ کرو تو سجدہ قبول ہوگا.
سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رخ کیا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی، اصل سجدہ، حقیقی سجدہ اللہ کو۔ ہم رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اللہ تو اینما تولو، مشرق میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے، جدھر چاہیں رخ کریں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، ہر جگہ موجود ہوں، شمال میں موجود ہوں، جنوب میں موجود ہوں، مشرق میں موجود ہوں، سجدہ کرو اس رخ میں جہاں وہ کعبہ ہے جو علی کا زچہ خانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خانہ کعبہ کو علی سے نسبت ہو گئی۔ معلوم ہوا اگر معصوم سے نسبت ہو جائے تو سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ اللہ تو شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، لیکن رخ کرو مغرب کی سمت جہاں خانہ کعبہ ہے۔ شمال جنوب، سجدہ کب قبول ہوگا؟ سجدہ اللہ کو ہے، رخ کعبے کی طرف ہے، کعبے کی طرف تعظیمی سجدہ ہے، اصل سجدہ اللہ کو ہے۔ لیکن سجدہ قبول کب ہوگا؟ جب شمال جنوب اور مشرق ان تین کو چھوڑ کر چوتھے کے سامنے جھک جاؤ۔ سجدہ یعنی سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نسبت جس کو ہو، حضرت علی علیہ السلام سے نسبت کعبے کی ہوئی، فاتح مکہ کی حیثیت سے رسول داخل ہوئے نا، آپ سب کو پتہ ہے، اطراف سے بت توڑے، خانہ کعبہ کے اطراف میں بت تھے، رسول نے علی سے فرمایا علی میرے شانے پہ سوار ہو جاؤ، ان بتوں کو توڑو۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، میں تو دوہرا رہا ہوں، علی نے عرض کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ رسول کا جواب، رسول فرماتے ہیں علی امامت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ختم نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ علی تم میرے شانے پر سوار ہو جاؤ۔ علی نے بت توڑ دیے، بس ایک جملے کے لیے گفتگو، اور گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ جب بت توڑ چکے، اب دیکھیں نسبت علی سے ہے، معصومین سے جس شے کو نسبت ہو جائے اس کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ اگر ذوالجناح، شبیہ ذوالجناح کو معصوم حسین علیہ السلام سے نسبت ہو جائے، تعظیم کرنا فرض ہے۔ جس تبرک کو معصوم سے نسبت ہو جائے، اصل سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن تعظیمی سجدہ معصوم سے نسبت ہو جائے۔ خانہ کعبہ کو علی سے نسبت ہوئی تو علی سے نسبت ہونے کے بعد بیت المقدس کے بجائے اللہ نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، نسبت ہونے کے بعد۔ اب جب بت ٹوٹ چکے، گفتگو کا اختتامی مرحلہ، تو معروف واقعہ، حضرت خاتم النبیین نے بلال سے کہا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ اچھا، کعبے کی چھت پر چڑھنے سے پہلے بھول گئے، جب کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو وہاں سے بلند آواز سے پکارے یا رسول اللہ
جب میں کعبے سے الگ ہوتا تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا. یا رسول اللہ اب کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا اما سمعتا یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. اے بلال کیا تو نے نہیں سنا کہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں علی کی مسل کعبے کی مسل ہے. اے بلال فوجہ الی علی، اب کعبے نہیں علی کی طرف رخ کر کے اذان دے. وہ حضرت علی جن سے کعبے کو ہی نسبت ہے، ان کی بیٹیاں کوفے اور شام کے بازاروں میں بے پردہ ہیں. بس عزیزوں چند جملے. شام کے قید خانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ جب رہائی کا وقت تھا. بعد میں مسائی میرے محترم بھائی پڑھیں گے. انہوں نے کہا ہے نوید عاشق صاحب میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کر گفتگو کو ختم کروں. جب رہائی کا وقت تھا، شام کا قید خانہ، آپ جانتے ہیں نا ایسا قید خانہ کہ جس پر چھت بھی نہیں تھی، اور جب پرندے پرواز کرتے ہوئے جاتے تھے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی تھی بیٹی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی تھی پھوپھی جان ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ حضرت ایسا شام کا قید خانہ، قید خانے میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کسی طرح سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کی تھی. قید خانے کا دربان تھا. یہ میں چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں روض الجنان سے، مقتل کی کتاب روض الجنان. دربان کھڑا ہوا تھا قید خانے کے دروازے پر، بڑے آہستہ آہستہ، چھوٹی سی بات. وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا جس کا نام ہے سعید ابن مسیب، صحابی رسول. اس نے جو دربان کو دیکھا تو اسے سلام کیا، اس لیے کہ دربان اس کا دوست تھا. آپس میں گفتگو ہوئی. اب دربان سے، شام کے قید خانے کے دربان سے سعید ابن مسیب کی گفتگو ہوتی رہی. کچھ دیر بعد سعید ابن مسیب نے قید خانے کی طرف نظر ڈال کر کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ کون قید ہے؟ اور پھر جملہ وہ کہتا ہے جو مقتل میں موجود ہے. سعید کہتا ہے یہ جتنے قیدی مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کسی شریف گھرانے کے ہیں، اس لیے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی کوشش کی ہوئی ہے کہ چادر نہ ہونے کے باوجود پردہ کریں. دربان نے کہا اے سعید یہ بیوہ عورتیں ہیں، اور تعارف نہیں کرایا، بس یہ کہا یہ بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم بچے ہیں. وہ جمعرات کی صبح کا وقت تھا، آج بھی شب جمعہ ہے نا، وہ جمعرات کی صبح کا وقت تھا. سعید ابن مسیب دربان سے کہنے لگا ایک احسان میرے اوپر تو کر سکتا ہے؟ میری زوجہ ہر شب جمعہ
بیوہ عورتوں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے کھانا پکواتی ہے، اور بیوہ عورتوں کو اور یتیم بچوں کو جا کر خود کھانا کھلاتی ہے۔ سعید کہتا ہے ان سے زیادہ مجھے مظلوم بیوہ اور یتیم بچے نظر نہیں آتے، تو اتنی مہربانی کر کہ آج مغرب کے بعد میری زوجہ کھانا لے کر اس قید خانے میں آ جائے اور ان یتیم بچوں کو اور بیوہ عورتوں کو کھانا کھلا دے۔ دربان نے کہا بھیج دینا، میں قید خانے کا دروازہ کھول دوں گا۔ مغرب کے بعد رات طلوع ہوئی۔ سعید ابن مسیب کی زوجہ بہت ساری کنیزوں کے ساتھ سروں پر کھانے کے تھال رکھے ہوئے، مشکیزیں اٹھائے ہوئے قید خانے کے دروازے پر آئے۔ دربار نے دروازہ کھول دیا۔ جب دربان نے دروازہ کھولا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ سب سے پہلے قید خانے میں داخل ہوتے ہی زوجہ سعید نے دیکھا ایک کمزور جوان بیٹھا ہے جس کے گلے میں طوق ہے، سر جھکا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ زوجہ سعید نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا اے قیدی، تمہارے اس قافلے کا سالار کون ہے؟ زوجہ سعید کہتی ہے کہ اس قیدی نے اشارہ کیا ایک خاتون کی طرف۔ وہ خاتون جس کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا اور وہ درمیان میں بیٹھی تھی، کس کی طرف اشارہ کیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف۔ زوجہ سعید اپنی کنیزوں کے ساتھ کھانا اور پانی لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قریب پہنچی، کھانا رکھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سلام کیا اور کہا بی بی، اب عجیب جملے ہیں، 2 یا 3۔ کہتی ہے زوجہ سعید بی بی یہ آپ کے لیے اور ان یتیم بچوں کے لیے کھانا لائی ہوں، تو جواب سنیں گے؟ جناب زینب نے صرف جواب میں ایک جملہ کہا، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے۔ ایک جواب میں جملہ کہا، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے۔ زوجہ سعید نے کھانا سامنے رکھا، بی بی اور بچوں کھاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو تو میرا ہمیشہ سے، زوجہ سعید کہتی ہے، ایک دستور رہا ہے کہ میں خود کھانا کھلاتی ہوں اپنے سامنے، اور جب یتیم بچے اور بیوہ عورتیں کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانے کے بعد میں ان سے ایک دعا کرواتی ہوں، تم سب کھانا کھاؤ، میں تم سے ایک دعا کرواؤں گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا وہ دعا کیا ہے؟ پہلے وہ دعا بتا، پھر کھانا کھائیں گے۔ اب زوجہ سعید نے بتانا شروع کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہتی ہے میں 4 یا 5 سال کی تھی، رسول اللہ کا زمانہ تھا، میں اتنی بیمار ہوئی کہ سارے طبیبوں نے جواب دے دیا، سارے حکیموں نے جواب دے دیا اور کہا یہ بچی اب زندہ نہیں رہ سکتی۔ زوجہ سعید کہتی ہے میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، جب سارے طبیبوں نے جواب دیا تو میرے بابا نے مجھے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں گئے، اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ،
میری اس بچی کو شفا دلا دیں۔ زوج سعید کہتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا بابا رسول اللہ سے یہ کہہ رہا تھا، جب میرا بابا رسول اللہ سے یہ کہہ رہا تھا تو زوج سعید کہتی مجھے اچھی طرح یاد ہے رسول اللہ کے دائیں زانوں پر ننھا حسین بیٹھا تھا، رسول اللہ کے دائیں زانوں پر ان کا نواسا، چھوٹا نواسا حسین بیٹھا تھا۔ جب میرے بابا نے رسول اللہ سے کہا میری بیٹی کو شفا دلا دیں تو رسول اللہ نے حسین سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا اس کے لیے دعا کرو، بیٹے اس کے لیے دعا کرو۔ امام حسین جن کی چند سال کی عمر تھی رسول کے زانوں سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد زوجہ سعید کہتی ہے مولا حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں امام حسین نے بلند کر کے کہا یا اللہ تجھے میرے حق کا واسطہ اس بچی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ بس عزیزو گفتگو کے اختتامی جملے، زوجہ سعید کہتی ہے کہ اس کے بعد میں ایسی صحت یاب ہوئی کہ آج تک بیمار نہیں ہوئی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی اس کے بعد سے میں نے طے کیا کہ ہر شب جمعہ یتیم بچوں کو اور بیوہ عورتوں کو جا کر کھانا کھلاتی ہوں، اور جب وہ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں کھانا کھا لیتے ہیں عزاداروں آپ نے غور فرمایا جن کے صدقے میں کائنات کھا رہی ہے، جن کے صدقے میں عالمین کھا رہا ہے، انہیں یہ کھانا پیش کر رہی ہے۔ کہتی ہے زوجہ سعید جب یتیم بچے، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتی ہے جب یتیم بچے اور بیوہ عورتیں کھانا کھا لیتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آخر میں اب ہاتھ اٹھا کر سب بیوہ عورتیں اور یتیم بچے دعا کریں یا اللہ میرے مولا حسین کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرے مولا حسین کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرے مولا حسین کو زندگی عطا فرمانا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے بی بی ہم نے تیرا کھانا قبول کر لیا لیکن ہم دعا نہیں کریں گے، لیکن ہم دعا نہیں کریں گے۔ زوجہ سعید کہہ لے گی دعا کیوں نہیں کرو گی؟ جناب زینب نے کہا اس لیے دعا نہیں کریں گے میری طرف دیکھ میں تیرے مولا کی بہن زینب ہوں، میری طرف دیکھ میں تیرے مولا کی بہن زینب ہوں، اور یہ جو ہتھکڑیوں میں بیٹھا ہے یہ تیرے مولا کا بیٹا سجاد ہے۔ اور میں تجھے بتاؤں وہ جو دور 4 سالہ بچی بیٹھی ہے جس کے منہ پر تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کانوں میں خون جمع ہوا ہے، یہ تیرے مولا حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔